یہ گھر نہیں ہے بیٹا، جیتا جاگتا قبرستان ہے. یہاں دیواروں کے بھی کان ہیں اور رات کی خاموشی تو ایسے کاٹتی ہے جیسے کوئی گلا گھونٹ رہا ہو. بڑا ہی کوئی پرسرار اور منحوس سایہ اس حویلی پر. رشیدہ خالہ نے خورین کے کپڑے الماری میں رکھتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں کہا تو زینیہ کے ہاتھ ایک پل کو رکے. خالہ آپ تو مجھے ڈرا رہی ہیں، میں یہاں نوکری کرنے آئی ہوں، کسی بھوت بنگلے میں تھوڑی آ گئی ہوں. زینیہ نے مسکرانے کی کوشش کی. تمہیں نہیں پتا بیٹا. رشیدہ خالہ اس کے قریب آئی. جب سے اس بچی کی ماں. خیر چھوڑو، تم پڑھی لکھی سلجھی ہوئی لڑکی لگتی ہو، اس حویلی میں آیا کا کام کرنے کیوں آ گئی؟ رشیدہ خالہ نے ارد گرد دیکھتے دبی آواز میں پوچھا. میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے خالہ، ابا کی دوائیوں کا خرچہ اور اوپر سے کرائے کا مکان. مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، ورنہ میں اتنی دور کیوں آتی؟ زینیہ نے اداسی سے کہا. اللہ آسانی کرے بیٹا، پر میں تمہیں ایک بات سمجھا دوں. رشیدہ خالہ اور قریب آ گئی. ان کی آواز اب سرگوشی میں بدل گئی تھی. صاحب، یعنی سلطان صاحب، وہ عام انسانوں جیسے نہیں ہے. ان کا غصہ، ان کے اصول سب بہت عجیب ہیں. اس حویلی میں کوئی ان کے سامنے اونچی آواز میں سانس بھی نہیں لیتا. اور حورین بھی بس اللہ ہی حافظ اس بچی کا. پچھلی 2 آیا تو ہفتہ میں ہی نہ ٹک سکی یہاں. رشیدہ خالہ کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پر بھاری قدموں کی آہٹ ہوئی. خالہ کا رنگ اڑ گیا. وہ سر جھکا کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی. زانیہ نے پلٹ کر دیکھا. دروازے میں ایک دراز قد پرکشش لیکن انتہائی سخت کے چہرے والا شخص کھڑا تھا. اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سرد مہری تھی جو سامنے والے کو جما دے. تم سائرہ کی ریفرنس سے آئی ہو نا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ سلطان کی کڑکدار آواز کمرے میں گونجی. جی میرا نام زینیہ ہے. اسے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی. غور سے سنو، مجھے فالتو بات پسند نہیں، اور احکامات کی خلاف ورزی کی یہاں کوئی معافی نہیں. وہ چلتے ہوئے ہورن کے چولہے کے پاس آیا. پہلا اصول، ہورن کے کمرے کی کھڑکیاں آج کے بعد کبھی نہیں کھلیں گی. باہر کی ہوا کا ایک جھونکا بھی اندر نہیں آنا چاہیے. لیکن سر، بچی کے لیے تھوڑی تازہ ہوا. میں نے کہا نا نہیں. اسے سختی سے بات کاٹی. دوسرا اصول، بچی کو جو بھی دودھ یا کھانا دو گی پہلے خود چکھو گی. حویلی کے باہر سے کوئی چیز اندر نہیں آئے گی. جو چاہیے مجھے بتاؤ گی. جی بہتر. زینیہ نے بمشکل تھوک نکلا. یہ شخص واقعی کوئی شکی اور خپتی انسان تھا لگ رہا. اور سب سے اہم بات، سلطان نے انگلی اٹھا کر سختی سے تنبیہ کی. یہ تمہارا اور حورین کا پورشن ہے، تم بس یہی رہو گی. حویلی کا دوسرا حصہ میرا ہے. تمہارا اس طرف آنا جانا بالکل منع ہے. مجھے اپنی پرائیویسی میں کسی کی دخل اندازی پسند نہیں. اپنا کام کرو اور اپنے پورشن تک محدود رہو. اور بنا کوئی مزید بات کے وہاں سے چلا گیا. اس حویلی میں آئے اسے ابھی چند دن ہی گزر چکے تھے. وہ دیکھتی تھی کہ سلطان کسی نہ کسی طرح نوکروں کو کوئی نہ کوئی حکم دیتا رہتا، کوئی نہ کوئی نئی پابندی صادر کر دی جاتی. زینیہ کو یقین ہو چلا تھا کہ بچی کا باپ ایک نمبر کا ہٹلر تھا. زینیہ کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ اپنے پورشن میں رہے اور اس طرف کم ہی آئے. ایک رات دودھ گرم کرنے کی خاطر وہ کچن میں آئی تو سلطان اس طرف آ نکلا. اس کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ ساتھ گلابیاں تیر رہی تھی. زینیہ، اس کی پکار پر وہ ساکت ہوئی. اگر بچی کا باپ بیمار ہو تو کیا آیا کچھ دیر کے لیے اس بچی کو چھوڑ کر اس کے باپ کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی؟ اس کی کلائی کا تھامے فسوں پھونک رہا تھا. بدن آگ کی مانند دہک رہا تھا. میرا سر دبا دے پلیز. سلطان ملتجی ہوا اور زینی اس کی جرت پر ہراساں ہو گئی. وہ بالکل سن کھڑی تھی. یہ کیسا شخص تھا جو اپنی حدود اور پورشن کے اتنے سخت اصول بناتا تھا، آج خود ان اصولوں کو توڑ کر ایک بے بس انسان کی طرح اس کی کلائی پکڑی کھڑا تھا؟ بخار کی شدت سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی. زینی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. وہ اپنی کلائی چھڑوانا چاہتی تھی لیکن سلطان کی گرفت مضبوط تھی. سر، آپ کو تیز بخار ہے، میں دوائی لاتی ہوں. زینی نے گھبراہٹ میں کہا. نہیں، کوئی دوا نہیں. وہ غنودگی اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بڑبڑایا. وہ اسے مار دے گی. دروازہ بند کر دو، اسے اندر مت آنے دینا. زینی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ ہراساں ہو کر اسے دیکھنے لگی. وہ آخر کس سے کرتا تھا؟ کون مار دے گا؟ کیا اس ہٹلر نما شخص کو کوئی جانے دشمن ہے؟ اس کی کلائی ابھی بھی سلطان کی مضبوط مگر دبتی ہوئی گرفت میں تھی. سر ہوش میں آئے. کون مار دے گا؟ یہاں کوئی نہیں ہے. زینیہ نے گھبرا کر اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی لیکن بخار کے باوجود اس کی گرفت لوہے جیسی تھی. زینیہ، دروازے. اس کی آواز ہفتے میں بدل گئی تھی. اسے روکو، وہ میری ہورن تک پہنچ جائے گی.
کوئی نہیں پہنچے گا سر، آپ میری بات سنیں، آپ کھڑے نہیں رہ پا رہے، آئے یہاں بیٹھے۔ زینی نے اسے سنبھالتے ہوئے کچن کے ساتھ ہی لاؤنج کے صوفے تک لانے کی کوشش کی۔ سلطان کا بھاری وجود اس پر بوجھ بن رہا تھا، لیکن وہ بمشکل اسے صوفے تک لانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ سلطان صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا اور سر پیچھے گرا دیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ سر میرا پھٹ رہا ہے زینیا۔ اس کی آواز کسی زخمی شیر جیسی تھی، وہ بے بس ہو چکا تھا۔ پلیز بس تھوڑی دیر۔ زینیا چند قدم پیچھے ہٹی، لیکن اس کی حالت دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ یہ وہی متکبر اور ظالم انسان تھا جو اسے کھڑکیاں بند رکھنے کے سخت احکامات دے رہا تھا، اور اب کسی انجانے خوف سے کانپ رہا تھا۔ زینیا نے ہچکچاتے ہوئے قدم آگے بڑھائے اور صوفے کے پاس کھڑی ہو کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ واقعی آگ کی طرح جل رہا تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے اس کا سر دبانا شروع کیا۔ سلطان کے چہرے کے تناؤ میں تھوڑی سی کمی آئی۔ کون ہے وہ سر؟ زینیا سے رہا نہیں کیا، اس نے دبی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کون مارنا چاہتا ہے؟ سلطان نے بند آنکھوں کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ تم نہیں جانتی، وہ پاگل ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑے گی، لیکن اتنے گارڈز ہیں باہر، میں گیٹ پر پہرا ہے، کوئی کیسے اندر آ سکتا ہے؟ زینیا نے اس کے ماتھے کی رگیں دباتے ہوئے لاجک دی تاکہ اس کا خوف کم ہو۔ سلطان نے اچانک آنکھیں کھولی اور زینیا کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس کی سرخ اور وحشت زدہ آنکھیں زینیا کے بالکل قریب تھی۔ گارڈز؟ وہ گارڈز کو چکما دے سکتی ہے؟ تم اسے نہیں جانتی زینیا، کوئی عام عورت نہیں ہے وہ کہتے کہتے رکا اور اس کی سانسیں پھر سے اکھڑنے لگی تھی۔ وہ کون عورت ہے سر؟ آپ بتائیں مجھے، ہم پولیس کو بلاتے ہیں۔ کوئی پولیس نہیں، وہ چیخنے کے سے انداز میں بولا اور پھر کھانسنے لگا۔ کوئی پولیس کچھ نہیں کر سکتی، بس تم ہورن کو اکیلا مت چھوڑنا، وعدہ کرو مجھ سے۔ میں اس کے پاس ہی رہتی ہوں سر، وہ سو رہی ہے اپنے کمرے میں، اب پرسکون ہو جائے۔ زینیا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے نکالتے دوبارہ نرمی سے اس کا سر دبانا شروع کیا۔ خاموشی چھا گئی، صرف سلطان کی بھاری سانسوں کی آواز ہی آ رہی تھی۔ زینیا کا دماغ اب تیزی سے چل رہا تھا۔ کوئی عورت ہے جو ہورن کی جان کی دشمن ہے؟ کیا وہ سلطان کی کوئی پرانی دشمن ہے یا کوئی اور راز ہے؟ آپ کو دوائی لینی چاہیے سر، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ زینیا نے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن سلطان نے اس کے دوپٹے کا کونا پکڑ لیا۔ مت جاؤ، بس ایسے ہی سر دباتی رہو، درد بہت زیادہ ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی التجا تھی، اس لیے زینیا کے قدم پھر سے روک دیے۔ ایک ظالم ہٹلر باپ اور ایک بے بس خوفزدہ انسان۔ زینیا کو سلطان کی شخصیت کے یہ دو رخ بالکل پاگل کر رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس شخص سے نفرت کرے یا پھر ہمدردی۔ سر، اگر آپ کو اتنا ہی خطرہ ہے تو آپ ہورن کو لے کر کہیں اور کیوں نہیں چلے جاتے؟ اس حویلی میں قید کر کے رکھنے سے کیا ہوگا؟ زینیا نے اس کے سر کے پچھلے حصے کو دباتے ہوئے پوچھا۔ کہاں جاؤں؟ وہ تلخی سے مسکرایا، بند آنکھوں کے ساتھ ہی بولا۔ کہاں چھپاؤں اسے؟ وہ اسے ہر جگہ ڈھونڈے گی، یہی حویلی محفوظ ہے، یہاں کے اصول میری بچی کو بچا سکتے ہیں۔ اگر تم نے میرے اصول توڑے زینیا تو میری بیٹی کی قاتل ہوگی۔ یہ لفظ زینیا کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ قاتل؟ میں کیوں چاہوں گی ایسا سر؟ میں تو بس اس معصوم کی بھلائی چاہتی ہوں۔ اس بند کمرے میں اسے گھٹن ہوتی ہے، گھٹن موت سے بہتر ہے۔ سلطان کی آواز اب نیند اور غنودگی میں ڈوب رہی تھی۔ کھلی ہوا میں موت ہے، اسے اندر مت آنے دینا میری ہورن۔ آہستہ آہستہ اس کی گرفت زینیا کے دوپٹے پر ڈھیلی پڑ گئی اور اس کی سانسیں ہموار ہونے لگی۔ وہ بخار اور تھکاوٹ سے نڈھال ہو کر سو چکا تھا اور زینیا وہیں ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس کی باتوں نے زینیا کے اندر خوف اور تجسس کا ایک ایسا طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ وہ کون سی عورت تھی جس کا خوف سلطان جیسے بااثر اور سخت انسان کو اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا؟ کیا واقعی ہورن کی جان کو خطرہ تھا؟ یہ سب سلطان کا وہم تھا؟ زینیا نے گہری سانس لی اور کچن کی طرف مڑ گئی، لیکن اب حویلی کی خاموشی اسے پہلے سے زیادہ بھیانک لگ رہی تھی۔ ساری رات کروٹیں بدلتے گزری۔ سلطان کے وہ خوفزدہ جملے اس کی دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ صبح ہوئی تو ہورن کے جاگنے کی آواز نے اسے سوچوں سے نکالا۔ بچی کو فیڈر دیا تو اس کی نظر کھڑکی کی شیشے سے چھن کر آتی دھوپ پر پڑی۔ ہورن کا چہرہ واقعی پیلا اور مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ تمہارا باپ تو پاگل ہو چکا ہے ہورن، لیکن میں تمہیں اس طرح گٹ گٹ کر بیمار نہیں ہونے دوں گی۔ زینیا نے بچی کو گود میں اٹھایا۔ بس 10 منٹ کی تو بات ہے، ہٹلر صاحب تو رات والے تیز بخار کی وجہ سے سو رہے ہوں گے، ہم جلدی سے دھوپ سیک کر واپس آ جائیں گے۔
ज़ैनिया दबे कदमों हुरैन को लेकर हवेली के पिछले लॉन में आ गई। खुली और ताज़ा हवा चेहरे से टकराई तो हुरैन ने भी खुशी से हाथ पांव मारे। ज़ैनिया मुस्कुरा दी और गाज पर खड़ा करने लगी। ज़ैनिया, अचानक एक खौफनाक दहाड़ ने लॉन के पुरसुकून माहौल को चीर कर रख दिया। ज़ैनिया के हाथ से हुरैन गिरते गिरते बची। उसे घबराकर पलट कर देखा। सुल्तान लॉन के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था। वो लंबे लंबे रगबड़ता उसकी तरफ आ रहा था। उसकी हालत कल रात वाले बेबस और बीमार इंसान जैसी बिल्कुल नहीं थी। आज वो गुस्से से भरा एक वहशी दरिंदा लग रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी इजाजत के बगैर तुम उसे यहाँ कैसे लाई? उसे करीब आती ज़ैनिया के बाजू को इतनी जोर से झुंझोड़ा कि उसकी चीख निकल गई। सर छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। बच्ची डर रही है आपसे। ज़ैनिया ने हुरैन को सीने से लगाते हुए रोती हुई आवाज में कहा। हुरैन सुल्तान की आवाज ऊंची आवाज सुनकर वाकई सहम गई थी। बच्ची डर रही है और तुम जैसे मौत के मुंह में ले आई उसका क्या? वो पागलों की तरह चीखा। उसके चेहरे की रगें तन चुकी थी। कैसी मौत सर? खुदा का खौफ करे। सहलिया भी फट पड़ी। खौफ के बावजूद उसने दिफा किया। धूप से कौन मरता है? इस बच्ची का चेहरा देखे बंद कमरे में पीली पड़ गई है। इसे ताज़ा हवा और विटामिन डी की जरूरत है। आप इसे कैद करके बीमार कर रहे हैं। बाढ़ में गई हवा और बाढ़ में गया तुम्हारा विटामिन डी। सुल्तान ने गरजते हुए कहा। तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली कि मेरी बेटी को किस चीज की जरूरत है? मैंने तुम्हें क्या समझाया था? तुमने मेरे असूल तोड़े हैं ज़ैनिया। कौन से असूल सर? ये जेल के असूल है, किसी घर के नहीं। आप उसे मार रहे हैं सुल्तान साहिब। ये मोहब्बत नहीं, पागलपन है। ज़ैनिया ने हुरैन को चुप करवाते हुए लॉजिक देने की कोशिश की। वो वाकई इस शख्स की जहनी हालत से तंग आ चुकी थी। हाँ हूँ मैं पागल। उसे ज़ैनिया की तरफ एक कदम और बढ़ाया। उसकी आंखों में वहशत और खौफ का एक अजीब सा मिलाप था। और अगर तुमने दोबारा मेरी बच्ची की जिंदगी से खेलने की कोशिश की तो तुम मेरा असली पागलपन देखोगी। उसे कोई देख लेगा, तुम नहीं समझती। वो देख लेगी। कौन देख लेगी सर? यहाँ कोई नहीं है। आपका बुखार अभी उतरा नहीं है शायद। आपका दिमाग सही काम नहीं कर रहा। बकवास बंद करो। मुझसे बहस मत करो। अभी के अभी अंदर लेकर जाओ उसे। और आज के बाद अगर तुमने इसे इस कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। जाओ अंदर। वो इतने भयानक और काटदार अंदाज में दहाड़ा कि ज़ानिया के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसके आंसू बह निकले। उसे एक नज़र सुल्तान के वहशत ज़दा चेहरे को देखा और हुरैन को लेकर तेजी से अंदर की तरफ भागी। उसका दिल सीने से निकलने को हो रहा था। वो रोती जा रही थी और सीढ़ियाँ चढ़ते उसके जहन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी। ये शख्स एक जहनी मरीज है, साइकोपैथ। रात को कुछ अनजानी औरतों के खौफ से कांपता है और दिन में उस बच्ची को कैद करके उस पर जुल्म कर रहा है। उसे इलाज की सख्त जरूरत है, वरना ये इस मासूम की जान ले लेगा। कमरे में आकर उसने दरवाजा लॉक किया और हुरैन को बेड पर लिटाकर खुद फर्श पर बैठ गई और रोने लगी। उसे सुल्तान से शदीद किस्म की चिढ़ और नफरत होने लगी थी। लेकिन रोते रोते अचानक उसका दिमाग कल रात वाली बात पर अटक गया। सुल्तान अभी भी यही कह रहा था कि वो देख लेगी। आखिर कौन है वो जिस बच्ची की जान के दर पे है? या फिर ये सिर्फ उस पागल इंसान का वहम है? उसे आंसू पूछते हुए दिल ही दिल में सोचा, मुझे पता लगाना होगा उस सिरदर्द की इस पागलपन जिसी बीमारी के पीछे आखिर क्या राज छुपा है। हुरैन भी सोच चुकी थी। ज़ैनी की नज़र कमरे के कोने में रखी उस पुरानी भारी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी जिसके ऊपर वाले खाने हमेशा बंद रहते थे। आज उसने फैसला कर लिया था कि वो इस कमरे का कोना कोना छान मारेगी। उसने एक स्टूल खींचा और अलमारी के सबसे ऊपर वाले हिस्से तक पहुंची। वहाँ काफी धूल थी। उसे हाथ मारा तो एक पुराना लकड़ी का छोटा सा डिब्बा उसके हाथ लगा। डिब्बा खोलते उसकी आंखें हैरत और सदमे से फैल गई। अंदर शीशे और प्लास्टिक की कई खाली शीशियां पड़ी थी। ज़ैनिया ने कांपते हाथों से एक शीशी उठाई। अरे ये तो उसके होंठ कपकपाए। दूर एक पढ़ी लिखी लड़की, वो इन नामों से नावाकिफ नहीं थी। एंटी साइकोटेक्स, ये वो दवाइयाँ थी जो शदीद जहनी अमराज, शिज़ोफ्रेनिया या वहम के मरीजों को दी जाती थी। उसने तेजी से दूसरी शीशी उठाई, फिर तीसरी। सब पर से मरीज का नाम किसी तेज धार चीज से रगड़ कर मिटाया गया था, जैसे कोई अपनी पहचान छुपाना चाहता हो। या खुदा! ज़ैनिया के मुंह से बेसाख्ता निकला। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल ठीक था।
یہ شخص واقعی ایک ذہنی مریض ہے، ایک سائیکوپیتھ۔ وہ شیشہ مٹھی میں دبائے تیزی سے کمرے سے نکلی اور سیدھا کچن میں آئی جہاں رشیدہ خالہ کام کری تھی۔ خالہ، زینی کے پاس میں ایک عجیب سی کپ کپاہٹ اور غصہ تھا۔ یہ کیا ہے؟ رشیدہ خالہ نے مڑ کر دیکھا اور شیشیاں دیکھتے ان کے ہاتھ سے برتن چھوٹ کر سڑک میں گرے۔ ان کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا۔ بیٹا، تم نے یہ کہاں سے نکال لی؟ اسے فوراً وہیں رکھ دو، اگر صاحب کو پتہ چل گیا تو وہ ہماری جان لے لیں گے۔ خالہ نے آگے بڑھ کر شیشیاں چھیننا چاہی۔ جان تو وہ ویسے بھی لے رہے ہیں نا خالہ؟ زینیہ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے آنسو تھے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ پاگلوں کے علاج کی دوائیاں ہیں اور ان پر نام اتنی بے درسی سے مٹایا گیا ہے۔ یہ سلطان صاحب کی ہے نا؟ وہ اپنی ذہنی حالت چھپا کر ہم پر، اپنی اس معصوم بچی پر ظلم کر رہے ہیں۔ چپ کر جاؤ لڑکی، خدا کے واسطے اپنی زبان بند رکھو۔ رشیدہ خالہ نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ صاحب پاگل نہیں ہے، وہ تو بس کیا خالہ؟ سہریہ نے ان کی بات کاٹی۔ رات کو وہ بخار میں کانپتے ہوئے کسی انجانی عورت سے ڈر رہے تھے کہ وہ ہورن کو مار دے گی، اور آج صبح انہوں نے بچی کو دھوپ میں لے جانے پر مجھ پر جان لیوا حملہ کر دیا۔ یہ نارمل انسان کی نشانیاں ہیں کیا؟ تم نہیں سمجھو گی بیٹا، تم ابھی نہیں ہو۔ اس گھر کے راز بہت گہرے ہیں۔ خالہ کی آواز پر آ گئی۔ راز؟ کیسے راز؟ ایک بیمار اور خپتی انسان نے اپنی بیٹی کو قید کر رکھا ہے اور آپ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ زینی کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ مجھے اب یقین ہو گیا ہے خالہ، وہ کسی کی جان بچا نہیں رہے بلکہ ان کی اپنی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، انہیں علاج کی ضرورت ہے اور وہ اپنا پاگل پن چھپانے کے لیے ہورن کو قربان کر رہے ہیں۔ تمہارا جو دل چاہے سوچو، پر میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ رشیدہ خالہ رو پڑی۔ ان دوائیوں کا ذکر صاحب کے سامنے کبھی مت کرنا، وہ زندہ نہیں چھوڑیں گے کسی کو۔ جاؤ، انہیں واپس وہیں رکھ دو۔ خالہ کی آواز سن کر زینیہ کے دل میں سلطان کے لیے نفرت مزید گہری ہو گئی۔ اس نے شیشیاں واپس مٹھی میں بند کی اور ایک فیصلہ کن انداز میں بولی، میں نے واپس رکھ دوں گی خالہ، لیکن میں اس پاگل انسان کو اس کی بچی کی زندگی تباہ نہیں کرنے دوں گی۔ میں ہورن کو اس جہنم سے نکال کر رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس کا شب اب ایک ٹھوس یقین میں بدل چکا تھا کہ سلطان ایک ظالم اور نفسیاتی مریض ہے اور اس کا وہم اس حویلی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگلے چند دن حویلی میں ایک عجیب سی گھٹن اور خاموشی میں گزرے۔ سلطان کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ اب سخت ہو چکا تھا۔ ہورن پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے اور زینیہ کو محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی سیکیورٹی گارڈ میں ڈیوٹی میں دے رہی ہو۔ ایک رات جب گھڑیاں 2 بجا رہی تھی، پوری حویلی میں گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، اچانک رات کے سناٹے کو چیرتی ایک دل خراش چیخ ابھری۔ زینیہ ہڑبڑا کر بستر سے اٹھی۔ چیخنے کی آواز حویلی کے مین گیٹ کی طرف سے آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ اوڑھا اور دبے قدموں کمرے سے باہر نکل کر راہداری کی اس روشن دان کی پاس آئی جہاں سے بڑا گیٹ صاف دکھائی دیتا تھا۔ نیچے کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں اٹک گئی۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی اور حویلی کے اونچی آہنی حالیوں کے باہر ایک عورت زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے مٹی اور کیچڑ سے لت پت تھے اور وہ پاگلوں کی طرح گیٹ کی سلاخوں کو پیٹ رہی تھی۔ اندر کی طرف سے 2 گارڈ کھڑے سے دھتکار رہے تھے، جبکہ ان کے بالکل پیچھے سلطان کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ کسی پتھر کی طرح سپاٹ اور بے رحم تھا۔ خدا کے لیے مجھے اندر جانے دو۔ عورت کی گریہ زاری بارش کے شور پر حاوی تھی۔ سلطان، تم اتنے ظالم نہیں ہو سکتے۔ ایک بار، صرف ایک بار مجھے اسے دیکھنے دو۔ میں دور سے دیکھ کر چلی جاؤں گی، بس میری جان بچ جائے۔ اس گیٹ کو کھولنے کی جرت مت کرنا۔ سلطان کی دہاڑ سے آسمان پر کڑکتی بجلی بھی شرما گئی۔ اس کی آواز میں ایسی درندگی تھی جو زینیہ نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ یہ عورت اس چوکٹ کی سائے کو بھی چھونے نہ پائے۔ تم میری ممتا کا گلا گونٹ رہے ہو سلطان، اللہ پوچھے گا تمہیں۔ وہ عورت سلاخوں سے سر ٹکرا کر پوٹ پوٹ کر اب رونے لگی۔ تمہیں میرے ان الفوں کا حساب دینا ہوگا۔ میری زندگی چھین لیا تم نے۔ تمہاری زندگی؟ سلطان طنزیہ اور زہریلے انداز میں ہنسا۔ تمہاری اوقات کیا ہے جو تم حساب مانگ رہی ہو؟ تم ایک ناسور ہو اور میں اس ناسور کو اپنی دہلیز کے قریب بھی بھٹکنے نہیں دوں گا۔ میں مر جاؤں گی سلطان، تڑپ تڑپ کر جان دے دوں گی یہیں اسی گیٹ پر۔ وہ زمین پر ماتھا رگڑ رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز اتنی تکلیف دہ تھی کہ اوپر کھڑی زینیہ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جھلک پڑے۔ گارڈز! سلطان نے حقارت سے اس عورت کو دیکھتے حکم دیا، اسے دھکے دے کر یہاں سے دور پھینکو، اور اگر
یہ دوبارہ اس سڑک پر بھی نظر آئے نا تو گولیاں اس کے سینے میں ہوں گی اور لاش سڑک پر. مجھے اس کی شکل دوبارہ نہیں دیکھنی. نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے. تم نے اسے قید کر رکھا ہے. وہ میری ہے، میری. عورت کو گارڈز پہ بے دردی سے بازو سے جھگڑے سڑک کی طرف لے گئے تھے اور گھسیٹ رہے تھے، اور وہ مڑ مڑ کر حویلی کی طرف دیکھ رہی تھی. اس کے آخری الفاظ رات کی تاریکی میں گونج رہے تھے. تم ایک درندے ہو سلطان، خدا تمہیں برباد کرے گا. سلطان نے ایک آخری سرد اور بے حس نظر اس کی طرف ڈالی اور مڑ کر تیزی سے حویلی کے اندر چلا گیا. اوپر کھڑی زینیہ کا پورا وجود اب کانپ رہا تھا. وہ صدمے اور کرب کی کیفیت میں روشن دان کی گرل کو سختی سے پکڑے ہوئے تھی. اس کے کانوں میں اس عورت کی چیخ اور گریوزاری ابھی بھی گونج رہی تھی کہ وہی عورت تھی. زینیہ نے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ خود کلامی کی کہ وہی عورت تھی جس کے نام سے یہ ہٹلر رات کو کانپ رہا تھا. لیکن یہ تو کوئی پاگل یا قاتل نہیں لگ رہی. یہ تو کوئی ستم رسیدہ ممتا کی ماری مجبور عورت ہے جو زمین پر ناک رگڑ رہی تھی. زینیہ نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا. سلطان کے لیے اس کے دل میں موجود شک اب شدید نفرت میں بدل چکا تھا. کتنا بے رحم اور صفاک انسان ہے یہ. وہ غصے سے دان پیستے ہو موری. اپنے کسی ذاتی انتقام یا اپنی سائیکو پن کی وجہ سے اسے ایک مجبور عورت کو تھک کے دلوا کر باہر بھی نکلا دیا. وہ رو رہی تھی، گرگرا رہی تھی، اور اس درندے کے چہرے پر ایک شکن تک نہ آئی. زینیہ تیز قدموں سے واپس اپنے کمرے تک آئی. حورین بستر پر بے خبر سو رہی تھی. زینیہ نے بچے کی ماتھے پر پیار کیا اور اس کے ذہن میں ایک پختہ ارادہ جنم لے گیا تھا. میں نہیں جانتی وہ عورت کون تھی. اس نے حورین کے چھوٹے سے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر سرگوشی کی، لیکن اس کی طرف سچی تھی. میں اس پاگل اور ظالم انسان کو مزید یہ کھیل کھیلنے نہیں دوں گی. وہ اس بچی کو ذہنی بیماری کی بھینٹ چڑھا رہا ہے. میں ضرور پتہ لگاؤں گی کہ وہ عورت کون ہے اور اسے اس کا حق دلا کر رہوں گی. اس رات زینیہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی. اس کے دل میں اٹھنے والی ہمدردی کا طوفان اب سلطان کے خلاف بغاوت کی شکل اختیار کر رہا تھا. 2 دن بعد سلطان کو کسی ضروری کام سے شہر سے باہر جانا پڑا اور اس کے جاتے ہی حویلی کا دم گھٹنے والا ماحول جیسے کچھ ہلکا محسوس ہونے لگا. زینیہ نے اس موقع کو غنیمت جانا. وہ جان بوجھ کر پودوں کے لیے مٹی لینے کے لیے بہانے مین گیٹ کی طرف آئی. گارڈز اپنی جگہ پر کھڑے تھے. زینیہ کی نظریں گیٹ کے باہر بے چینی سے کچھ تلاش کر رہی تھی. اچانک دیوار کی سائڈ میں اسے ایک ہیولا سا ہلتا محسوس ہوا. زینیہ نے گارڈ کو پانی لانے کا کہہ کر وہاں سے ہٹایا اور تیزی سے چھوٹے دروازے کے قریب گئی. کون ہے وہاں؟ زینیہ نے دبی ہوئی آواز میں پوچھا. دیوار کے پیچھے سے وہی عورت باہر نکلی. اس کا چہرہ زرد، آنکھیں رو رو کر سوجی اور بال بکھرے ہوئے تھے. وہ کانپتے قدموں سے زینیہ کے قریب آئی اور سلاخوں کے بیچ سے اس کا ہاتھ تھام لیا. خدا کے لیے مجھے مت بھگانا، میری بات سن لو. عورت کی آواز میں صدیوں کا دکھ تھا. آپ کون ہیں؟ اور اس رات سلطان آپ کے ساتھ ایسا کیوں درندوں والا سلوک کر رہے تھے؟ زینیہ نے خوف اور تجسس سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا. عورت کی خشک ہونٹوں پر ایک دردناک مسکراہٹ ابھری. درندہ؟ وہ واقعی درندہ ہے. تم اس حویلی میں نہیں آئی ہو نا. تم نہیں جانتی اس شخص نے میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے. کیا مطلب؟ آپ کا اس حویلی سے کیا تعلق؟ حورن سے کیا رشتہ ہے؟ زینی کا دل زور سے دھڑکا. حورن بچی کا نام لیتے. حورن عورت کی آنکھوں سے آنسو کی جھری لگی. وہ میرا خون ہے. میں اس بدقسمت کی بچی کی ماں ہوں. میں حورن کی ماں ہوں. زینی کو لگا جیسے کسی نے اس کے دماغ پر ہتھوڑا مارا. وہ ساکت رہ گئی. ماں؟ لیکن سلطان صاحب تو، اور وہ دوائیاں؟ پاگل ہوں نا میں. ذہنی مریض ہوں، یہی بتایا ہوگا اس نے تمہیں. عورت نے سلاخوں سے سر ٹکا دی. یہی تو اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اس نے میری بچی مجھ سے چھیننے کے لیے مجھے پاگل قرار دے دیا. مجھے دھکے دے دے کر اس گھر سے نکال دیا تاکہ وہ اکیلا اس پر قابض رہ سکے. وہ ایک نفسیاتی انسان ہے، شکی مزاج. اسے لگتا ہے ہر کوئی اس کی بچی کو چھین لے گا، یہاں تک کہ اس کی سگی ماں بھی. زینی کے ذہن میں الماری سے ملنے والی وہ دوائیوں کی شیشیاں گم گئی جس پر وہ نام مٹا ہوا تھا. اب سب کچھ اس پر منطقی لگ رہا تھا. سلطان نے اپنی ذہنی بیماری چھپانے کے لیے اس عورت کو پاگل ثابت کر دیا. کتنا گھٹیا اور صفاک انسان ہے وہ. زینیہ کے لہجے میں سلطان کے لیے کھلی نفرت تھی. اس نے اس معصوم سی جان کو ایک بند کمرے میں قید رکھا ہے. دھوپ تک نہیں لگنے دیتا. وہ بخار میں کانپتا ہے، وہم کا شکار ہے اور سارا نزلہ آپ پر گرا رہا ہے. اسے مار دے گا. عورت نے زینیہ کا ہاتھ زور سے دبایا. اس کے ناخن زینی کے گوشت میں چبھ رہے تھے.
وہ خود پاگل ہے، وہ میری بچی کو بھی نفسیاتی بنا دے گا۔ خدا کے واسطے، تم ایک عورت ہو، کسی کی بیٹی ہو، میری ممتا کا واسطہ، مجھے بس ایک بار میری ہورن کا چہرہ دکھا دو، میں دور سے دیکھ کر چلی جاؤں گی، میں جی نہیں پا رہی اس کے بنا۔ لیکن گارڈز، سلطان صاحب نے سخت پہرا لگا رکھا ہے، اگر کسی کو شک ہو گیا تو وہ میری بھی جان لے لے گا۔ زینیہ خوف زدہ ہو گئی، کوئی نہیں دیکھے گا، وہ صفاک انسان آج حویلی میں نہیں ہے، میری بچی اندر گھٹ رہی ہے، تڑپ رہی ہے، کہ تمہارا دل نہیں کرتا اسے قید میں دیکھ کر؟ کیا تم ایک ظالم کا ساتھ دو گی یا ایک مجبور ماں کا؟ میری جولی خالی ہے، مجھے میری بچی کی ایک جھلک دے دو، میں ساری زندگی تمہاری غلامی کروں گی۔ عورت زمین پر بیٹھ کر زینیہ کے دوپٹے کو چومنے لگی۔ زینیہ کے اندر کا انسان جاگ اٹھا، اسے فوراً عورت کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک پختہ بغاوت تھی۔ آپ روئے مت، ایک ظالم باپ کے خلاف اس بچی کو اس کی ماں سے ملوانا کوئی گناہ نہیں، میں آپ کو ہورن سے ملواؤں گی۔ آج دوپہر جب گارڈ کھانا کھانے پیچھے جائیں گے نا، میں ہورن کو لین کر لان کی اس کونے میں آؤں گی جہاں درختوں کا سایہ ہے، آپ دیوار کے پاس سے اسے دیکھ لیجیے گا۔ اللہ تمہیں زندگی دے، اللہ تمہاری نصیب اچھے کرے۔ عورت نے پاگلوں کی طرح زینیہ کے ہاتھ چومے۔ زینیہ نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا اور تیزی سے اندر کی طرف پلٹ گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک بہت بڑی نیکی کرنے جا رہی ہے، ایک مجبور ماں کو اس کی بیٹی سے ملوا کر وہ سلطان کے اس گھناؤنے ظلم کا حساب برابر کر دے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس عورت کے چہرے پر پھیلی معصومیت کے پیچھے کون سا خوفناک طوفان چھپا ہوا ہے، اور سلطان کا وہ ظالمانہ پہرا دراصل کسی تباہی کو روکے ہوئے تھا۔ دوپہر کے سائے ڈھل رہے تھے، حویلی کے پچھلے لان میں گہری خاموشی تھی۔ زینیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جب وہ ہورن کو گود میں اٹھائے دبے قدموں دیوار کے اس حصے کی طرف بڑھی جہاں درختوں کی گھنی چھاؤں تھی۔ دیوار کی جھالی کے اس پار وہ عورت پہلے سے موجود تھی۔ ہورن کو دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اسے جالی کے سوراخوں سے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ اندر کی طرف بڑھائے۔ میری بچی، میری جان، اس سسکیوں کے درمیان بامشکل بول پائی۔ ہورن نے اجنبیت سے اسے دیکھا اور زینیہ کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ عورت کا دل جیسے کٹ کے رہ گیا۔ اسے جلدی سے اپنے دوپٹے کے پلو سے بندھی ایک چھوٹی سی رنگ برنگی ٹافی نکالی۔ زینیہ، میری بہن، بس یہ اپنی ایک میٹھی گولی سے کھلا دو، میرے ہاتھ سے یہ تو کھا نہیں رہی، تم اپنے ہاتھ سے اسے دے دو، میری ممتا کی تسکین ہو جائے گی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ زینیہ ہچکچائی۔ سلطان کا وہ کڑکدار حکم اس کے کانوں میں گونجا کہ حویلی کے باہر سے کوئی چیز اندر نہیں آئے گی۔ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، سلطان صاحب نے سختی سے منع کیا ہے کہ باہر کی کوئی چیز۔ کیا ایک ماں اپنی سگی بچی کو زہر دے گی زینیہ؟ عورت نے اسے کاٹتے ہوئے تلخی سے کہا، تم بھی اس ظالم درندے کی طرح سوچنے لگی ہو، یہ تو بس ایک ٹافی ہے، میری بچی کی پسندیدہ، کیا تم مجھ سے یہ چھوٹی سی خوشی بھی چھین لو گی؟ عورت کی آنسو اس کی بے بسی دیکھ کر زینیہ کا دل پھسج گیا۔ اسے جلدی سے وہ ٹافی پکڑی اور اسے ریپر کھول کر ہورن کے منہ میں ڈال دیا، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سرد سی مسکراہٹ پڑی جو زینیہ کی نظروں سے اجل رہی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، حویلی میں طوفان آنے سے پہلے کی خاموشی تھی۔ سلطان شہر سے واپس آ چکا تھا اور اپنے کمرے میں تھا۔ اچانک ہورن کے کمرے سے ایک دل خراش چیخ ابھری۔ یہ زینیہ کی چیخ تھی۔ سلطان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر فرش پر گرا اور وہ پاگلوں کی طرح ننگے پاؤں ہورن کے کمرے کی طرف بھاگا۔ دروازہ کھولتے ہی جو منظر اس نے دیکھا، اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ زینیہ فرش پر بیٹھی تھی، اس کے کپڑے خون سے لت پت تھے اور اس کی گود میں ہورن تڑپ رہی تھی۔ بچی کے منہ سے مسلسل خون کی الٹیاں آ رہی تھی اور اس کا چہرہ نیلا پڑنا شروع ہو چکا تھا۔ ہورن! سلطان کی دہاڑ سے پوری حویلی لرز گئی۔ وہ ایک جھپٹے میں زینیہ کے پاس پہنچا اور بچی کو اس کے ہاتھوں سے چھین کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اور فرعون صرف ہٹلر، جس کے غصے سے سب کانپتے تھے، اس وقت ایک کٹے ہوئے پیڑ کی طرح کانپ رہا تھا۔ میری جان، میری بچی، آنکھیں کھولو، بابا آ گئے۔ ہورن! ہورن، آنکھیں کھولو۔ اس کی آواز میں ایک ایسا درد، ایک ایسی بے بسی تھی جو زینیہ نے کبھی کسی انسان میں نہیں دیکھی تھی۔ اس نے خون سے لت پت ہورن کا چہرہ چوما۔ اس کے اپنے آنسو بچی کے چہرے پر گر رہے تھے۔ گاڑی نکالو، رشیدہ، گارڈ، کدھر مر گئے ہو تم سب؟ وہ پھٹے ہوئے گلے سے چیخا، میری بچی خون تھوک رہی ہے، جلدی کرو،
پوری حویلی میں بھگدڑ مچ گئی۔ سلطان ہورین کو سینے سے لگائے پاگلوں کی طرح ننگے پاؤں ہی گاڑی کی طرف بھاگا۔ ثانیہ بھی روتی اور کانپتی اس کے پیچھے دوڑی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سلطان ہورین کو گود میں لے بیٹھا تھا اور ثانیہ اس کے ساتھ تھی۔ بچی کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ کیا کھلایا تھا تم نے اسے؟ بولو ثانیہ۔ سلطان نے سرخ اور وحشت زدہ آنکھوں سے ثانیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اس کے حلق سے نیچے اترنے والا ہر نوالہ پہلے تم چکھو گی۔ پھر یہ خون کیسے؟ یہ زہر کیسے؟ میں نے کچھ نہیں۔ زینیہ کے ہونٹ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ جرم کے احساس اور خوف نے اس کی آواز چھین لی تھی۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں اس پوری حویلی کو آگ لگا دوں گا زینیہ۔ میں تمہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ وہ دہاڑا، لیکن اگلے ہی پل اس کا سر ہورن کے ماتھے پر ٹک گیا اور وہ ایک بچے کی طرح پوٹ پوٹ کر رونے لگا۔ خدا کے لیے مجھے مت چھوڑنا ہورن، تمہارے بابا مر جائیں گے، میں نہیں جی سکتا تمہارے بغیر۔ زینیہ ساکت پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ اب مکمل طور پر الجھ چکا تھا۔ یہ کیا نفسیاتی مریض تھا؟ ایک ایسا ظالم باپ تھا وہ سلطان، جو ایک عورت کو گیٹ سے دھکے دے کر نکالتا تھا، جو حویلی کے ایک ایک اصول پر پہرا بٹھاتا تھا، اپنی بیٹی کی تکلیف پر اتنا بے بس، اتنا ٹوٹا ہوا کیوں تھا؟ ایک جلاد کی آنکھوں میں ممتا سے بھر کر درد کیسے ہو سکتا تھا؟ زینیہ کے دل میں ایک ہولناک خیال نے جنم لیا۔ کیا واقعی سلطان کا ہر ظلم، اس کی ہر سختی اس بچی کو بچانے کے لیے تھی؟ اگر ایسا تو پھر وہ عورت کون تھی؟ اس نے اپنی ہی بیٹی کو۔ ہسپتال کا ایمرجنسی وارڈ سامنے تھا، لیکن زینیہ کے اندر طوفان اب بے قابو ہو چکا تھا۔ اس سے ایک بہت بڑی، ایک ناقابل معافی غلطی ہو چکی تھی۔ گھنٹوں کی اذیتناک دعائیں، طالت اور دل چیر دینے والی خاموشی کے بعد جب ڈاکٹر نے ایمرجنسی سے باہر آ کر ہورن کی جان بچانے کی نوید سنائی، تو سلطان وہیں فرش پر سجدے میں گر کر بچوں کی طرح پوٹ پوٹ کر رو پڑا۔ ڈاکٹر نے انتہائی سنجیدگی سے سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مسٹر سلطان، بچی کی جان تو ہم نے بچا لی، لیکن اس کے معدے میں کوئی انتہائی زہریلی، یہ زائد المیعاد چیز گئی تھی، جس نے اس کی کمزور مدافعتی نظام کو بری طرح سے نقصان پہنچایا۔ اگر آپ اس لانے میں چند منٹ اور دیر کر دے تو شاید ہم اسے نہیں بچا سکتے۔ یہ سنتے سلطان کی خون اشام اور وحشت زدہ نظریں زینیہ پر گھڑ گئی۔ اس کا لہجہ کسی بھوکے شیر کی طرح خونی تھا، جو وہ زینیہ کی طرف لپکا۔ تم نے کیا کھلایا تھا میری بچی کو؟ بولا، ورنہ یہی تمہاری زبان تمہاری جان لے لوں گا۔ زینیہ کے اندر خوف کی سرتہر دوڑ گئی، لیکن وہ کانپتے ہونٹوں کے ساتھ جھوٹ بول گئی، سر میں نے کچھ نہیں کھلایا۔ شاید الماری کے کسی پرانے کونے سے بچی پرانے کھلونے میں پڑی کوئی چیز منہ میں ڈال رہی تھی۔ میں تو واش روم میں تھی۔ سلطان غصے سے بے بسی سے دیوار پر مکہ مار کے رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی خوف تھا، جو زینیہ کو محض ایک نفسیاتی مریض کا وہم لگ رہا تھا، کیونکہ حویلی واپس آ کر زینیہ کا دماغ ایک اور ہی منطق کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ سلطان کی سخت ترین بندشوں اور گٹر نے ہورین کو اتنا کمزور کر دیا کہ ایک عام سی بھی ٹافی اس کے لیے جان کے پاس ثابت ہوئی۔ اس کا یقین پختہ ہو گیا کہ اس جہنم میں بچی گٹ گٹ کر مر جائے گی اور صرف اس کی سگی ماں ہی بچا سکتی ہے۔ اگلے دن زینیہ کسی نہ کسی طرح گارڈ کی نظر بچا کر حویلی کے پچھلے حصے کی طرف گئی تو وہ عورت پہلے سے دیوار کے ساتھ لگی پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ زینیہ کو دیکھتے وہ سلاخوں سے چمٹ گئی اور سسکیوں کے درمیان گڑگڑاتے ہوئے بولی، خدا کے لیے مجھے بتاؤ، میری بچی کیسی ہے؟ میں نے رات کو ایمبولینس کی آواز سنی تھی، میرا دل کٹ گیا۔ زینیہ، کیا اس ظالم نے میری بیٹی کو مار دیا؟ زینیہ نے جلدی سے اس کے ہاتھ تھام لیا اور پوری شدت سے بولی، آپ حوصلہ رکھے، ہورین اب خطرے سے باہر ہے، لیکن آپ سچ کہتی تھی، وہ شخص ایک واقعی سائیکوپیتھ ہے۔ اس کی ان سخت بندشوں اور قید نے بچی کی قوت مدافعت اتنی ختم کر دی کہ وہ ذرا سی چیز سے موت کے منہ میں چلی گئی۔ میں اب اس معصوم کو مزید اس ظالم درندے کے پاس نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ سنتے ہی عورت نے زینیہ کے ہاتھ چوم لیے اور پاگلوں کی طرح روتے ہوئے بولی، تم میرے لیے فرشتوں سے کم نہیں ہو زینیہ، تم ایک عورت ہو کر میری ممتا کا درد سمجھ رہی ہو۔ خدا کے واسطے اسے آج رات اندھیرے میں پچھلے دروازے سے باہر لے آؤ، میں اسے لے کر بہت دور چلی جاؤں گی، جہاں وہ نفسیاتی باپ کبھی ہم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اگر تم نے میری مدد نہ کی تو پھر وہ میری بچی کو بھی اپنے جیسا پاگل بنا دے گا۔ تم ایک ماں کی اجڑی ہوئی گود بسا دو، میں ساری زندگی تمہاری غلام بن کر رہوں گی۔ عورت کی ان جذباتی اور درد بھری باتوں نے زینیہ کے اندر بغاوت کی وہ آگ بھڑکا دی جس نے اسے صحیح اور غلط کی تمیز
مکمل طور پر بلا دی۔ اس نے حتمی فیصلہ کیا کہ آج رات ہر حال میں وہ ہورن کو لے کر فرار ہو جائے گی۔ رات کا اندھیرا پوری حویلی پر کسی منحوس سائے کی طرح چھایا ہوا تھا، اور سناٹا ایسا تھا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ زینیا نے سوئی ہوئی ہورن کو ایک موٹی اور گرم چادر میں احتیاط سے لپیٹا اور اپنا ایک چھوٹا سا بیگ کندھے پر لٹکا کر دل کو مضبوط کرتے ہوئے کمرے سے باہر قدم نکالا۔ سلطان آج رات اپنے کمرے میں تھا اور شاید تھکاوٹ اور دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند سو رہا تھا، جب گارڈز ہمیشہ کی طرح مین گیٹ پر پہرا دے رہے تھے۔ اکبئی دروازے کی طرف جانے والی راہداری مکمل طور پر سنسان اور تاریک تھی۔ زینیا کے قدموں کی ہلکی سی آہٹ بھی اسے اپنی دل کی دھڑکن جتنی تیز اور خوفناک لگ رہی تھی۔ وہ ہورن کے ماتھے پر بوسہ دیتے سرگوشیوں میں خود سے باتیں کر رہی تھی۔ میری جان، بس تھوڑی دیر اور میں تمہیں اس ظالم انسان کی گھٹن زدہ قید سے ہمیشہ کے لیے آزاد کروانے جا رہی ہوں۔ تمہاری ماں باہر تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اب تمہیں ان بند کھڑکیوں کے پیچھے سانس نہیں لینی پڑے گی۔ اس کا ہر قدم اسے ایک ایسی بھیانک اور اندھی کھائی کی طرف لے کر جا رہا تھا جس کا انجام اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اکبری دروازے کا زنگلود تالا کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ ایک پل کے لیے اس کے ذہن میں سلطان کو بے بس اور روتا ہوا چہرہ آیا، لیکن اگلے لمحے اس عورت کی گڑ گڑاتی ہوئی آواز نے اس ہمدردی کو کچل دیا۔ دروازہ ہلکی سی چرمراہٹ کے ساتھ کھلا تو سامنے گپت اندھیرے میں اس عورت کا ہیولا کھڑا تھا، جس کے چہرے پر اس وقت ممتا اور آنسوں کی بجائے ایک عجیب سی وحشت ناچ رہی تھی۔ لیکن زینیا کی آنکھوں پر تو ہمدردی اور بغاوت کی ایسی پٹی بندی تھی کہ وہ آنے والے اس خوفناک طوفان کو دیکھنے اور سمجھنے سے بالکل قاصر تھی۔ اکبری دروازے کے باہر پھیلی اس گہری آسیب زدہ تاریکی میں اس عورت کا ہیولا کسی شکاری کی طرح ساکت تھا۔ زینیا نے کانپتے ہاتھوں سے ہورن کو آگے بڑھایا۔ اس کے دل کسی نامعلوم اندیشے سے بری طرح سے دھڑک رہا تھا، لیکن وہ ممتا کے سراب میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ اسے چادر اس عورت کی گود میں ڈال دی تھی۔ جیسے ہی ہورن اس عورت کے بازوؤں میں گئی، ممتا کی وہ تمام تر اداکاری، وہ سسکیاں اور گروزاری ایک ہیبتناک اور زیانی کہکے میں بدل گئی۔ اس عورت نے بچی کو سینے سے لگانے کے بجائے انتہائی درندگی سے اس کے معصوم گلے پر اپنے دونوں ہاتھ کس دیے۔ اس کی آنکھیں کسی وحشی درندے کی طرح پھیل چکی تھی اور چہرے پر پھیلی معصومیت کی جگہ ایک شیطانی خونی پیاس نے لے لی تھی۔ یہ کھا جائے گی مجھے، اس کے اندر جہنم کی آگ دھڑکتی ہے، اس کے وجود کے میں شیطان کا سایہ ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ عورت کی آواز میں ممتا کی کوئی رمق نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا پاگل پن اور کربناک وحشت تھی جسے زینیا کے ذہن کی تمام نسیں جھنجھوڑ کے رکھ دی۔ زینیا پر جیسے بجلی گر پڑی، اس کی روح تک کانپ اٹھی جب اس نے دیکھا کہ وہ عورت ہورن کی گردن دبا رہی ہے اور بچی کا چہرہ سانس رکنے سے نیلا پڑا ہے۔ نہیں، خدا کے لیے اسے چھوڑ دیں، یہ آپ کی بیٹی ہے۔ زینیا نے چیختے ہوئے ہورن کو چھیننے کی کوشش کی، لیکن اس نفسیاتی مریضہ کے اندر اس وقت کسی اسیب جیسی طاقت آ چکی تھی۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے زینیا کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ دور جا کر پتھروں پر گری اور اس کا ماتھا بری طرح سے زخمی ہو گیا۔ عورت نے پاس پڑا ایک بھاری پتھر اٹھایا اور اسے ہورن کے سر پر مارنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بلند کیا، زینیا کی دل خراش چیخ رات کے اس سناٹے کو چیرتی آسمان تک پہنچی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ پتھر اس معصوم سی جان پر گرتا، تاریکی کو چیرتی خوفناک دہاڑ گونجی اور اگلی لمحے سلطان کسی بھوکے شیر کی طرح اس عورت پر جپٹا۔ اس کی رفتار اور غصہ اتنا شدید تھا کہ عورت کلبازیاں کھاتی دور جا گری۔ پتھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ سلطان نے ہوا میں ہورن کو اپنے مضبوط بازوؤں میں دبوچ لیا۔ اس کی سانسیں کسی دھوکنے کی طرح چل رہی تھی اور آنکھوں میں ایسا جنون تھا جو پوری دنیا کو جلا کر راکھ کر سکتا تھا۔ حویلی کے گارڈز فلڈ لائٹس کے ساتھ وہاں پہنچ چکے تھے اور انہوں نے فوراً سے اس چیختی چنگارتی گالیاں بکتی عورت کو دبوچ لیا۔ ہورن سلطان کے سینے سے لگی بری طرح سے رو رہی تھی اور سلطان اس کے چھوٹے سے وجود کو اپنے چہرے سے لگائے اس کے ماتھے، اس کے گالوں کو دیوانہ وار چوم رہا تھا۔ اس کا پورا جسم ایک کٹے ہوئے پیڑ کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھی اور وہ ایک جابر ہٹلر سے ایک دم ایک بے بس ٹوٹا ہوا باپ بن چکا تھا۔ زینیا فرش پہ پڑی اپنے ماتھے سے رستا خون بھول کر ساکت اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس ہولناک منظر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت گارڈز کی گرفت میں پاگلوں کی طرح مچل رہی تھی، اس کے منہ سے جھاگ اڑ رہی تھی، وہ مسلسل زیان پک رہی تھی۔ اسے مار دو،
یہ مجھے نکل جائے گی. میں نے اسے زہر دیا تھا لیکن یہ زندہ بچ گئی. یہ شیطان کا روپ ہے. زینیا کے کانوں میں جیسے پگھلا ہوا سیسا انڈیلا جا رہا تھا. اس کے کٹے ہوئے ہونٹ کانپ رہے تھے. وہ اب اسے پرانی گھڑیاں ملانا شروع ہو چکی تھی. وہ زہریلی ٹافی، وہ بند کھڑکیاں، وہ چکر دیا جانے والا دودھ. اس کا اپنا گھرا ہوا ہر سچ اس کے سامنے ریت کے محل کی طرح بکھر چکا تھا. سلطان نے ہورن کو اپنے سینے سے اس طرح چپکا رکھا تھا جیسے کوئی اپنی آخری سانس کو مٹھی میں دبوچ لیتا ہے. اسے اپنی سرخ آنسوں سے بھیگی اور خون اشام نگاہیں فرش پر بیٹھی زینیا پر گاڑ دی. اس کی آواز میں غصے سے زیادہ ایک ایسا روح فرسا کرب تھا جسے زینیا کے دل کو چیر کر رکھ دیا. دیکھ لیا تم نے اپنی اس کھوکھلی ہمدردی کا انجام؟ سلطان کی آواز ایک زخمی درندے کی طرح بھاری اور درد سے بوجھل تھی. تم نے میرے اندر کے ایک مجبور باپ کو ہٹلر اور قاتل نفسیاتی مریضہ کو ایک مجبور ماں بنا دیا. تم مجھ سے میرے اصولوں کا حساب مانگتی تھی نا؟ سن لو آج وہ سچ جو میرے سننے میں ایک ناسور بن کر رستا ہے. یہ عورت کوئی ستم رسیدہ ماں نہیں. یہ پوسٹ مارٹم سائیکوسس کی ماری ہوئی ایک وحشی مریضہ ہے. ایک ایسا جنون، ایک ایسی وحشت جس میں ایک ماں کی آنکھوں پر موت کی پٹی بن جاتی ہے اور اسے اپنے ہی خون سے پیدا ہونے والا بچہ ایک افریب لگنے لگتا ہے. سلطان قریب آیا. اس کے چہرے کی رگیں تن چکی تھی اور اس کے آنسو ہورن کے چہرے پر گر رہے تھے. تم جانتی ہو میں ان کھڑکیوں کو بند کیوں رکھتا تھا؟ کیونکہ اس ڈائن نے ایک بار میری 6 ماہ کی بیٹی کو اس کھڑکی سے نیچے پھینکنے کی کوشش کی تھی. تم جانتی ہو میں تمہیں کھانا چکھنے کا حکم کیوں دیتا تھا؟ کیونکہ یہ درندہ صفت عورت اپنی ہی بیٹی کے دودھ میں شیشے پیس کر پلا چکی ہے. میری بچی کے حلق سے خون نکلتا. اس صدمے نے مجھے PTSD کا مریض بنا دیا. زانیہ میرا وہ بخار، میرا وہ کانپنا کسی پاگل پن کا نہیں بلکہ اس خوف کا نتیجہ تھا کہ کہیں میں ایک پل کے لیے بھی سو جاؤں اور یہ عورت میری بیٹی کی جان نہ لے لے. زینیا کے کانوں میں جیسے بم پھٹ رہے تھے. اس کے پورے وجود پر شرمندگی اور ندامت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. وہ پوٹ پوٹ کر رونے لگی. اس کے ہاتھ اپنے ہی چہرے پر لگ رہے تھے جیسے وہ خود کو سزا دینا چاہتی ہو. یہ میرا پاگل پن نہیں تھا زینیا، یہ میری وہ آخری ڈھال تھی جو میں نے اپنی بیٹی کو اس کی سگی ماں کے جنون سے بچانے کے لیے کھڑی کی تھی. سلطان کا لہجہ اب چیخ سے بدل کر ایک ایسی سسکی میں ڈل گیا جس میں صدیوں کی تھکن تھی. میں اس دنیا کے تانے سہ سکتا تھا، میں ایک ظالم اور شکی باغ پہلوانا گوارا کر سکتا تھا، لیکن میں اپنی ہورن کے جسم پر ایک خراش بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا. اور تم نے میرے اس درد کو، میری اس طرف کو میری ذہنی بیماری سمجھ لیا. تم نے آج میری بیٹی کو موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا زینیا. اگر میں ایک لمحہ بھی دیر کر دیتا تو آج میری دنیا ہمیشہ کے لیے اجڑ چکی ہوتی. سلطان کے جاندار روح کو چھلنی کر دینے والے الفاظ زینیا کے دل پر نشتر کی طرح چل رہے تھے. اس کے پاس صفائی کا کوئی جواز، کوئی لفظ باقی نہیں بچا تھا. اس نے اپنے ہی ہاتھوں ایک معصوم بچی کو موت کے فرشتے کے حوالے کر دیا تھا. وہ ہٹلر جسے وہ اب تک ایک ولن ہی سمجھ رہی تھی، در حقیقت وہ واحد دیوار تھا جو اس بچی اور موت کے درمیان کھڑا تھا. رات کی اس بھیانک خاموشی میں صرف زینیا کی سسکیوں، اس پاگل عورت کی ذہنی چیخوں اور ایک بے بس باپ کے آنسوں کی آوازیں گونج رہی تھی جنہوں نے اس کہانی کا تمام سسپینس اور حقیقت ایک ہی بار میں آشکار کر کے رکھ دی تھی. گارڈز اس وحشی عورت کو گھسیٹتے حویلی کے دروازے سے باہر لے کر جا چکے تھے. اب اس طریق اور سلسان راہداری میں صرف 3 لوگ باقی تھے. ایک وہ ہٹلر باپ جو اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے فرش پر نہ ڈال بیٹھا تھا. ایک وہ معصوم جان جو خوف سے اپنے باپ کے وجود میں سمٹ چکی تھی. اور ایک وہ لڑکی جس کی کھوکھلی ہمدردی نے آج اس کے باپ کی پوری کائنات کو موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا. مجھے مار دے سر، خدا کے واسطے مجھے مار دے. زینیا گھٹنوں کے بل رینگتی سلطان کے قدموں میں گری. اس کی آواز میں وہ کرب تھا جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو. میرے گلے میں پھندا ڈال دے سلطان صاحب، میں ایسی لائق ہوں. میں کتنی اندھی، کتنی احمق تھی جو اس سچ کو نہ دیکھ سکی، جو آپ کی سرخ اور جاگتی ہوئی آنکھوں میں چیخ چیخ کر بول رہا تھا. میں نے ممتا کے اس چھوٹے جھوٹے سیراب میں آ کر اپنی ہی بیٹی جیسی ہورن کو موت کے فرشتے کے حوالے کر دیا. میں ایک قاتل ہوں سر، میں آپ کی مجرم ہوں. مجھے کوئی ایسی دردناک موت ہے کہ میری اس شرمندگی کا کوئی تو حساب ہو سکے. زینیا دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی. اس اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر سلطان کے قدموں پر رکھ دیے تھے. اس کا ماتھا پتھر لگنے سے پھٹ چکا تھا اور خون اس کے آنسوؤں میں مل کر سلطان کے جوتوں پر گر رہا تھا.
سلطان نے دھیرے سے ہورن کو اپنے کندھوں سے لگایا، جب روتے روتے اس کی گردن میں منہ چھپائے سو چکی تھی۔ سلطان کی آنکھوں کی وہ وحشت، وہ خون اشام غصہ اب ایک گہری صدیوں پرانی تھکاوٹ میں بدل چکا تھا۔ اس نے ایک گہری کانپتی ہوئی سانس لی اور زینیا کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے پیچھے کیا۔ موت؟ تم موت مانگ رہی ہو زینیا؟ سلطان کی آواز اتنی مدھم، اتنی کھردری اور ٹوٹی ہوئی تھی کہ زینیا کا دل کٹ کے رہ گیا۔ موت تو ایک بار آتی ہے اور اس انسان کو ہر اذیت سے آزاد کر دیتی ہے۔ مجھ سے پوچھو، ہر روز، ہر پل، ہر سانس کے ساتھ مرنا کیا ہوتا ہے؟ جب تم رات کو گہری نیند سوتی تھی تو میں اس خوف سے جاگتا تھا کہ کہیں وہ پاگل عورت دیوار پھاڑ کر میری بچی کا گلا ہی نہ گھونٹ دے۔ جب تم مجھے شکی، وہمی اور ہٹلر باپ سمجھ کر مجھ سے نفرت کرتی تھی، تب میں اپنے ہی دل پر پتھر رکھ کر تمہیں وہ سخت احکامات دیتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ باہر کی دنیا میری بچی کے لیے کتنی ظالم ہے۔ میں اس حویلی میں ایک جابر بن کر جیا ہے تاکہ میری بچی زندہ رہ سکے۔ مجھے معاف کر دے۔ زانیہ سسکیوں کے درمیان بمشکل بول پائی۔ مجھے صرف آپ کی سختی نظر آئی، وہم نظر آیا، لیکن وہ درد کبھی نظر نہیں آیا جو آپ اکیلے سہ رہے تھے۔ میں نے اس عورت کے آنسو پر یقین کر لیا، لیکن آپ کے اس تپتے ہوئے بخار اور خوف کو ایک ذہنی مریض کا نام دے دیا۔ آپ کا ہر اصول، آپ کی ہر پابندی اس بچے کی زندگی کی ضمانت تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں سر، میری اس غلطی کی کوئی معافی نہیں، کوئی کفارہ نہیں۔ سلطان نے دیوار کا سہارا لیا اور آہستہ سے کھڑا ہوا۔ اسے سوتی ہوئی ہورن کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، پھر زینیا کی طرف دیکھا جو اب تک فرش پر بیٹھی اپنی آنسوں سے لڑ رہی تھی۔ غلطی؟ تم اسے غلطی کہتی ہو زینیا؟ سلطان نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں، تم سے ایک بھیانک غلطی ہوئی کہ تم نے اس پاگل عورت پر اعتبار کیا، لیکن اس غلطی کے پیچھے چھپا ہوا تمہارا وہ جذبہ، وہ نیت کوئی جرم نہیں تھا۔ میں پاگل نہیں ہوں زینیا، میں ایک باپ ہوں۔ ایک باپ کی آنکھیں کبھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ میں نے دیکھا کہ تم میری ہورن کو کس نظر سے دیکھتی ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ جب وہ روتی تھی تمہاری آنکھوں میں بھی نمی آ جاتی تھی۔ تم نے یہ بغاوت، یہ قدم اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ تم میری بیٹی کی جان کی دشمن تھی، بلکہ اس لیے اٹھایا تھا تاکہ تم اس بچی کو گھٹن، قید اور ایک ظالم باپ سے بچا کر اس کی ماں کی جنت میں لے جانا چاہتی تھی۔ تمہارا طریقہ غلط تھا، تمہارا یقین غلط تھا، لیکن تمہاری ممتا جھوٹی نہیں تھی۔ یہ الفاظ زینیا کے لیے کسی مرہم سے کم نہیں تھے۔ اس نے بے یقینی اور حیرت سے سلطان کو دیکھا، وہ ہٹلر جسے وہ اب تک ایک پتھر اور بے حس انسان سمجھتی آئی تھی، آج اتنی گہرائی اور اتنی نرمی سے اس کے جذبات کو سمجھ رہا تھا۔ سر، آپ مجھ پر غصہ نہیں ہے نا؟ میں نے آج جو کیا اس کے بعد تو آپ کو مجھے گولی مار دینی چاہیے تھی۔ گولی اسے ماری جاتی ہے جو دشمن ہو۔ سلطان دھیرے سے چلتا اس کے بالکل قریب آیا اور جھک کر اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اس کی گرفت میں وہ درندگی نہیں تھی جو وہ پہلے ہوا کرتی تھی، بلکہ ایک عجیب سا تحفظ تھا۔ اور تم دشمن نہیں ہو زینیا، تم وہ واحد انسان ہو جس نے اس حویلی کے گھٹن زدہ ماحول میں میری بچی کو سچے دل سے پیار کیا۔ تم جانتی ہو پچھلی آیوں کو میں نے کیوں نکالا تھا؟ کیونکہ وہ ہرن کو صرف ایک ڈیوٹی، ایک بوجھ سمجھتی تھی، لیکن تم اس کے لیے مجھ سے، اس حویلی کے مالک سے لڑ پڑی۔ تم نے اس کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ یہ ممتا نہیں تو اور کیا ہے؟ سلطان کا بازو ابھی بھی زینیا کے گرد تھا اور اس کے اتنی قریب کھڑا تھا کہ زینیا کو اس کی بھاری سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے زینیا کو لگا کہ جیسے وقت رک گیا ہے، لیکن سر، میرا یقین کچا تھا۔ میں پھر بھی سلطان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر زینیا کے کانپتے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ اس کی اس بے ساختہ اور بولڈ حرکت پر زینیا کی سانسیں جیسے سینے میں اٹک گئی۔ اب کوئی صفائی نہیں دینا زینیا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ آج رات اس طوفان نے صرف میرا سچ ہی نہیں تم پر ظاہر کیا، بلکہ تمہاری وہ سچائی بھی مجھ پر آشکار کر دی ہے جس کی مجھے اور اس بچی کو برسوں سے تلاش تھی۔ سلطان نے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں سے ہٹا کر اس کے زخمی ماتھے کے قریب کیا، جہاں سے اب بھی ہلکا ہلکا سا خون رس رہا تھا۔ اس نے اپنے انگوٹھے سے وہ خون انتہائی نرمی سے صاف کیا۔ اس کی اس لمس میں ایک ایسی شدت، ایک ایسا دردناک رومانس چھپا تھا جس نے زینیا کے اندر کے تمام طوفانوں کو یکدم شانت کر دیا۔ میں تھک گیا ہوں زینیا۔ سلطان کی آواز ایک سرگوشی میں بدل چکی تھی، جس میں ایک مرد کی وہ بے بسی تھی جو دنیا سے چھپا تھا۔ میں اس خوف سے لڑتے لڑتے اس حویلی کی ان دیواروں پر پہرے بٹھاتے بٹھاتے اندر سے
खोखला हो चुका हूँ। हुरन को एक बाप तो मिल गया जो इसके लिए जान दे सकता, लेकिन एक माँ की वो छाँव, वो लोरियाँ, वो सुकून उसे कभी नहीं मिला। आज जब तुम उसके लिए मुझसे लड़ रही थी, रो रही थी, तो मुझे लगा जैसे मेरी बच्ची की वो महरूमी ख़त्म हो गई है। सर, ज़ानिया की आंखों में एक बार फिर से आंसू झलक पड़े, लेकिन इस बार ये आंसू शर्मिंदगी के नहीं, किसी और ही जज्बे के थे। क्या तुम मुझे इस खौफ से निकाल सकती हो ज़ानिया? सुल्तान ने हुरन को एक बाजू में संभालते अपना दूसरा हाथ ज़ानिया के सामने फैला दिया। उसकी आंखों में अब कोई हिटलर नहीं, बल्कि एक ऐसा मर्द खड़ा था जो अपनी पूरी कायनात एक लड़की के कदमों में रख रहा था। क्या तुम सिर्फ एक आया बनकर नहीं, बल्कि मेरी बेटी की सगी माँ और उसके थके हुए हारे हुए सुल्तान की शरीके हयात बनकर इस हवेली की खिड़कियाँ हमेशा के लिए खोल सकती हो? क्या तुम मुझ पर, मेरे इस पागलपन पर, मेरी इस टूटी हुई जिंदगी पर एतबार करके मेरा निकाह कबूल करोगी? जहरिया के दिल की धड़कन जैसे थम गई। उसे सुल्तान की उन गहरी मुंतजिर आंखों में देखा, जिसमें अब कोई वहम नहीं, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई और मोहब्बत की एक शदीद तलब थी। उसके फैले हुए हाथ में वो तहफ़्फ़ुज़ था जिसकी तलाश में हर औरत को होती है। मैं इस काबिल नहीं हूँ सुल्तान। मैंने तो तुमसे ज़्यादा इस हवेली पर, मेरी बेटी पर और मुझ पर किसी का हक नहीं है। सुल्तान ने आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसकी गिरफ्त में वो शिद्दत थी जो ज़ैनिया को कभी दूर नहीं जाने देगी। जैसे, बोलो ज़ैनिया, क्या तुम इस जाबिर और नफ्सियाती सुल्तान को एक आम और मोहब्बत करने वाला इंसान बनाओगी? ज़ैनिया ने अपनी आंसुओं के दरमियान मुस्कुराते हुए पूरी रजामंदी और भरपूर जज्बात के साथ इस बात में सर हिला दिया था, और सुल्तान के चेहरे पर बरसों बाद एक हकीकी पुरसुकून मुस्कुराहट बड़ी थी। उसने ज़ैनिया का हाथ चूमा और उसे अपने साथ लगाते हुए हवेली के अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। उस रात हवेली की वो बंद खिड़कियां हमेशा के लिए खुल गई थी। बाहर की ताज़ा हवा और चांद की रोशनी अंदर आ रही थी, जो इस बात की गवाही दे रही थी कि अब इस हवेली में कोई खौफ, कोई कैद नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी, एक नया तमाद और एक इंतहाई खूबसूरत और बोल्ड मोहब्बत की शुरुआत हो चुकी थी।